السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالی قرآن مجید میں آخرت کو بہت بیان فرماتے ہیں. ہم نے پچھلے جمعے میں بھی سال کے اعتبار سے یہی باتیں کی کہ زندگی بہت عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. سال بھی ختم ہوں گے، انسان بھی ختم ہوں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بنا ہے اس نے فنا ہونا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، جو مخلوق ہے اس کی انتہا ہے، ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، بڑی عظمت والا، بڑی عزت والا، بڑی شان والا، بہت اونچا، ذو الجلال والاکرام. شان، عظمت، عزت اسی کی ہے، اسی کو لائق ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے. بہت سارے ترجمے پڑھیں گے وہ اس میں اللہ کے چہرے کو بیان ہی نہیں کریں گے. یہ باقاعدہ مسلمانوں میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ کی صفات سے انکار کیا گیا. جہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا نا، قبضہ قدرت بیان کریں گے. چہرے کی جگہ اس کی کوئی اور چیز بیان کر دیں گے. جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہم بیان کریں گے، مگر اللہ کا چہرہ لوگوں کے چہرے جیسا نہیں، اللہ کا ہاتھ عام لوگوں جیسا ہاتھ نہیں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا پاؤں عام لوگوں جیسا نہیں، مگر ہے کیسا ہے؟ جیسا اس کو لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے. مسلمانوں نے باقاعدہ اللہ کی صفات میں انکار کیا. یہ فتنے پیدا ہوئے اور تاحال موجود ہیں. وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، کہتے نہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے بیان کیا وہ سب ہے. کیسا ہے ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کرتے، یہ اسی کو معلوم ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی اللہ کا چہرہ رہے گا اپنی شان کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وہی ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بہت کرنا، مرنے کا بہت تذکرہ کرنا، اپنی موت کو بہت یاد رکھنا. اپنی زندگی میں ہم نے پہلے بھی حدیثیں پڑھی، اپنا شمار کس میں کرو؟ مرنے والوں میں شمار کرو. اپنے آپ کو مردوں میں گن لے. زندگی تھوڑی سی ہے، اکثر گزر گئی. اگر زندگی 60 سے 70 سال ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ بہت جلدی ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. عقل مند وہ ہے
جو اس کا احساس دل میں پیدا کرے اور اس کی تیاری کرے اور اسی سوچ میں ڈوبا رہے، یا اللہ مجھے مر کے تجھے ملنا ہے اور اس دن تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے عمل خراب ہو، اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو، ایسا نہ ہو اے اللہ جب تجھ سے ملاقات ہو تو مجھ سے راضی ہو، اور اس کی جستجو کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس راستے پہ چلنا اور اس کو اختیار کرنا انشاءاللہ، یہ اصل مقصد ہے۔ تو آج کچھ باتیں پچھلے اسی جمعہ کے تسلسل میں، سال ختم ہو گیا، پچھلے جمعہ پڑھایا کہ سال ختم ہو گیا، ایک جمعے میں 2 جنازے پڑھائے، جمعے میں الگ پڑھایا، عصر میں الگ پڑھایا، سارا ہفتے خبریں آتی آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں فوت ہو گیا، چھٹی ہوتی نہیں مرنے والوں کی، اور نام ہمارا بھی آیا پڑا ہے، آیا پڑا نام، ہماری تاریخ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اس دن اس گھڑی میں اس نے مر جانا ہے، لکل امت اجل، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو اس وقت سے پہلے جو تیاری کرے۔ تو آج اسی کے اوپر کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید ایسی چیز ہے جو دلوں کو بدلتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو ہماری زندگی کا اصل تعین کریں گی، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے مشورے، لوگوں کی کنسلٹنسی، لوگوں کا ہماری زندگی کا طے کرنا، ان کو اختیار نہیں کہ فلاں کی موٹیویشن سے میری زندگی بدل گئی، نہیں بھائی، موٹیویشن سے زندگی، اصل موٹیویشن وہ جو قرآن سے ملے، اصل لائن آف ایکشن اور لائن آف ڈائریکشن اور وے آف لائف ہمیں لوگ نہیں دیں گے، ہمارا رب دیتا ہے، اور ہمارے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوثی لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کیا، ان کی باتیں جتنا اس میں پختہ ہوتے جائیں گے ہماری بچت ہے، اور جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے نقصان ہی نقصان ہے، جتنا مرضی دنیا کما لیں، دنیا پڑھ لیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کو تو بہت جانتے ہیں، ظاہری دنیا کے بارے میں تو بڑا علم ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جس چاند پہ یہ ہو گیا، مریخ پہ یہ ہو گیا، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں یہ ہو گیا، اسپیس سائنسز میں یہ ہو گیا، آئی ٹی میں یہ ہو گیا، اور اے آئی میں یہ ہو گیا، دنیا یہاں پہنچ گئی، اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا جو ظاہر ہے، یہ ظاہری دنیا، اس کا تو بہت ہی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ غافل کس سے؟ آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں بچائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، انہیں دنیا جنرل نالج بہت ہے جی، اس کو کمپیوٹر کی بڑی سائنس ہے، بڑا ماہر ہے جی، ایکسپرٹ ہے ان چیزوں کا، اس کو ہر چیز کا پتہ، اللہ کہتا ہاں ان کو دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ، ان کو آخرت کا نہیں پتہ، دنیا کو یہ بہت جانتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، ان کی محبت تو جلدی والی چیز میں ہے، آج والی چیز میں، جلدی والی چیز میں، دنیا کی تو ان کی بڑی محبت ہے، وتذرون الآخرہ، بھولے کسے؟ آخرت کو، کلا بل تحبون العاجلہ، پڑھا کریں ان آیتوں کو، جب نماز میں پڑھی جائیں اللہ کرے ہمارا دل ہل جائے، اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، اور سمجھ کے ہمارا دل بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے کردار بدل جائے، ہمارے صبح و شام بدل جائے، ہماری گفتگو بدل جائے، ہمارے سوچنے کے انداز اور سمجھنے کے زاویے بدل جائے، تو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اسی دنیا میں کر لے جو کرنا ہے، آخرت میں جو دیکھا گا، جب آخرت آئے گی دیکھی جائے گی، نہیں، آخرت کو یہاں بیٹھ کے دیکھنا ہے، آخرت میں نہیں دیکھی جائے گی، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت دیکھی جائے گی، یہ جلدی کی چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، کس چیز سے محبت ہے؟ تحبون العاجلہ، جلدی سامنے کی چیزیں،
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو بھلائے بیٹھے، آخرت کو چھوڑے ہوئے، اور آخرت فراموش ہے. کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ مرنا ہے، اور مر کے اس زندگی کی جواب دہی ہے. اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک ساعت ہے، ایک ایک آن ہے، ایک ایک پل جو گزرا ہے، ایک ایک زندگی کا سیکنڈ ہے، یہ ریکارڈ میں آ چکا ہے. روئے گا نا اس دن کہ یا اللہ یہ کیسی مالی حاضر کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یا اللہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ تو سارا کچھ لکھ کے لے آئے، یہ تو سارا کچھ ریکارڈ میں آ گیا. کہتے نا کیمرے چلاؤ، سی سی ٹی وی آن کرو یار، ریکارڈنگ نکال کے دکھاؤ اس کو. یہ نہیں نہ مانتا کیمرے. وہ موٹر وے پہ روکتے ہیں، گاڑی چلانے والا کہتا ہے میری سپیڈ ٹھیک تھی، کہتا بھائی رکو رکو، اس کی ریکارڈنگ دکھاؤ. آپ 146 پہ آ رہے تھے، آپ 135، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ 120 پہ تھے، یہ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری ریکارڈنگ چلوائیں گے. اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. دیکھ اپنے کھاتے. وہ دکاندار کے پاس جاتے نا پیسے دینے ہو، کہنا مینوں کی پوچھنا، کھاتا پیا دیکھ لا تو میرے کنے پیسے دینے، اس تاریخ میں بھی تو پیسے لے، اس تاریخ میں بھی پیسے لے، تو اے بھی نہیں موڑے، تو اے بھی نہیں موڑے، اے بھی تیرا حساب ہے. او بھائی مینوں نہ تنگ کر، اپنا کھاتا کھول. اللہ تعالیٰ بندوں کے کھاتے کھول دیں گے. اور میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں. میرے بھائی موجود ہیں، میری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں. میری زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میں کتنی حکم عدولیاں کرتا ہوں، اور میں اللہ سے نہیں ڈرتا. نمازیں رہ جائیں، فرائض رہ جائیں، لوگوں پہ ظلم کر لوں، لوگوں سے جھوٹ بول لوں، بددیانتی کر لوں، ظلم کر لوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. خیر ہے. اللہ کہتا خیر نہ کیا ہے، یہ شر ہے. تو جس کو خیر کہتا ہے یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے. تو شر کو ہی خیر کہا جاتا ہے. کرتا ظلم ہے، اسے کہا ظلم نہ کر، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ خیر ہے. اللہ کہتا ہے یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے. ظلم کرنا شر ہے، ظلم نہ کرنا خیر ہے. جھوٹ بولنے پہ خیر نہ کہے، جھوٹ بولنا شر ہے، جھوٹ بولنا خیر نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا شر ہے، خیر نہیں. سود کھانا شر ہے، خیر نہیں ہے. کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر جانا خیر ہے نہیں، شر ہے. یہ ہے کہ تو لگا ہوا تجھے پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نبی دعوت دے رہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم یہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے، معمولی سا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار. ہمیشہ رہنے کی جگہ جہاں قرار ہے، ہمیشگی ہے، وہ کون سی؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. یہ حاضر دنیا متاع، تھوڑا سا سامان ہے. ساری دنیا بھی مل جائے بندے کو تو کیا کر لے گا؟ فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں، تولے 2 تولے 4 تولے نہیں، کلو سونا نہیں، یہاں تو تولا سونا بھی نہیں نا اب سوچ سکتا کوئی. پہلے سونا لوگ خریدتے تھے، اب صرف پوچھتے ہیں، خرید نہیں سکتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کو 2 پہاڑ 2 وادیاں سونے کی ملے، یہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا. قبر کی مٹی کے سوا اس کا پیٹ نہیں بھرنا. سونے والے، تلاش کرنے والے، قبر کو یاد رکھ، آخر تو مٹی میں جائے گا، قبر میں دفن ہوگا، تو مٹی میں مٹی بنے گا. تو قبر کی مٹی میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا، تیرے منہ میں مٹی جائے گی، اس وقت تیرا پیٹ بھرے گا. آنکھوں سے ختم ہوتی نہیں چیزیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. انما هذه دنیا متاع، معمولی سی دنیا جس کے پیچھے تو اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے.
50-60 سال کی تیری زندگی ہے، کتنا تو نے بچپن اس میں گزار دیا، کتنا تو نے سو کے گزار دیا، کتنا تو نے غفلتوں میں گزار دیا. میرے پاس تیرے لیے ٹائم کتنے گھنٹے نکال کتنے تیرے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میں جو 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو دے دے تو اس کی فرض نمازیں، اس کی تلاوت، اس کی اذکار، اس کی چھوٹی سی تہجد ضرور ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے کہہ دینا یہ خالص اللہ کے، کسی کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، یہ کم از کم ہے. تو وہ گزارے لائق دین پہ آ سکتا ہے کہ اس کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی، اس کی اشراق انشاءاللہ ہو جائے گی. اس میں دل کو سمجھانے کی بات ہے 2 گھنٹے. وہ آدھا پارا پڑھ لے گا، 1 رکوع ترجمے سے پڑھ لے گا انشاءاللہ. وہ 11 رکعت نہ صحیح 3 رکعت ضرور تہجد کی پڑھ لے گا، 3 وتر اٹھ کے پڑھ لے گا فجر سے پہلے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. مگر 24 گھنٹے میں بھی 2 گھنٹے اللہ کے لیے وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ملتی. پھنسا ہی بڑا ہوا ہوں. باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، آیتیں اللہ کی سچ ہیں، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. ہم دنیا کے آگے مجبور ہیں یا اللہ کے حکم کے سامنے؟ سود کھا گئے مجبوری کہہ کے، حصے کھا گئے گہنوں کے، مال ہڑپ کر گئے، قبضے کر گئے. ڈر نہیں اللہ کا، ڈر نہیں اللہ کا. اور مرنا بھولیں میرے بھائیوں بزرگوں. آج کے جمعے میں ایک ہی بات ہے، جس کو مرنا یاد رہتا ہے وہ زندگی میں غلطی نہیں کر سکتا. ہمیشہ گناہ پہ بندہ اس وقت آتا ہے جب اس کو آخرت بھولتی ہے. دنیا میں بے حساب اس وقت ہوتا ہے جب اسے آخرت کے حساب کی فکر نہیں رہتی، اس وقت وہ زندگی بے حساب گزارتا ہے. میرا اللہ ہے، میں جو دنیا میں بھیجوں گا وہ مجھے ملے گا. میں نے نیکیاں بھیجنی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ہوا خیر. ہم ابھی بات کر رہے تھے وآدم اجرا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. واللہ قرآن پڑھے اتنی حلاوت آتی ہے، اتنی لذت آتی، مگر قرآن پڑھنے والے ہیں کتنے؟ وما تقدموا لانفسکم، جو آگے بھیجنا کسی کے لیے، اپنے لیے، لانفسکم. اور جو کوئی بھی آگے بھیجے گا اپنے لیے بھیجتا ہے. من خیر، گناہ نہیں، ثواب، خیر، نیکی. تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں سے اس کو پالے گا. یہ نہیں کہ تم نیکیاں کر کے اللہ کو بھیجو گے ضائع ہوگی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. اس کو وہاں سے خیر ملے گی. پھر خیر کے مطلب بھی خیر ملے گی. واعظم اجرا، اور اجر کتنا ملے گا؟ بہت ہی زیادہ، بڑا ہی. اللہ کہتا بھیج آگے. یہاں امریکہ سے پاکستان پیسے بھیج رہے، سعودیہ سے پاکستان پیسے بھیج رہے، ایک سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے، بھیج لے، کوئی حرج نہیں. اصل تو نیکیاں ہیں جو آگے بھیج رہی ہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وہ پائے گا اللہ سے. یا اللہ ہم نے تو نیکیاں کیا، یہاں تو میں نے اکثر لوگوں سے سنا تو اللہ تو پائے گا. مظلوموں سے سنتے ہیں کہ تم میں زیادتی کرنا تو کتنا پائے گا؟ اللہ تو پائے گا. نہیں، ظلم نہیں اللہ سے لینا، خیر لینا، اجر عظیم لینا. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بھولنا نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی خطبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والے، ایمان والو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، جو اس پرہیزگاری اور تقوی کا حق ہے. وہ نہیں، سارا اسلام نہیں چل سکتا، اتنا ہی کر سکتا ہوں. میں جمعے میں آ جاتا ہوں، یہ میری بڑی مہربانی ہے. میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں، یہ میری بڑی مہربانی. اللہ پہ کیا احسان ہے؟ وما تقدموا لانفسکم، جو کرنا وہ تو اپنے لیے کرنا ہے. اللہ کہتا مجھے کیا دے رہے ہو؟ اپنے واسطے کر رہے ہو نا.
اللہ پہ احسان نہ چڑھاؤ جی میں فجر جماعت نہ پڑھی، ٹھنڈ بڑی سی لاہور سے ٹھنڈی سی. جو پڑھتے ہیں وہ روس میں بھی پڑھتے ہیں، وہ سائبیریا میں بھی پڑھتے ہیں، وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی پڑھتے ہیں، وہ بلوچستان کی ٹھنڈی ترین ہواؤں میں پڑھتے ہیں، وہ چترال میں اور سکردو میں بھی نماز پڑھتے ہیں، -30 پہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتے وہ 5 ڈگری کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاجی ہے تو نماز میں کوئی دن نہیں ہے، رضائی میں سے نہیں نکلا جاتا، ہیٹر سے نہیں نکلا جاتا. جو کہتا ہے یہ موسم بہت کمزور ہے، بہت تھوڑے ہیں، قیامت بہت سخت ہے، اس میں جہنم پڑی ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں جانتا ہوں، جس سے میں باخبر ہوں، اگر تم اس کو جان لو پھر ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اور اپنی خوابگاہوں میں اپنی بیویوں سے محظوظ ہونا چھوڑ دو اور صحراؤں میں نکل جاؤ. کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اگر تمہیں وہ پتہ لگ جائے جو مجھے پتا ہے. معراج پہ جہنم دیکھ کے آئے تھے، معراج پہ جنت دیکھ کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا، کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری زندگی بدل جائے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جاننا کیا، یہ تو دنیا سے نہیں نکلتے. کیا ایمان والے تقوی اختیار کر جو تقوی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب میں 35 سال کا ہو گیا، اب 2026 آ گیا، اب میں نے گھر بنانا ہے، اب میرا یہ فیوچر ہے، یہ 2 سال کا پلان ہے، یہ 6 سال کا پلان ہے، یہ 10 سال کا پلان ہے، یہ بڑھاپے کی انشورنس کرائی ہے، یہ فلاں کی کرائی ہے، یہ بچوں کی شادیاں. اللہ کہتا ہے یہ پلان کرتا رہ، مگر یہ بتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت کی تیاری کیا ہے؟ تو اتنی پلاننگ ہر بات کرتا ہے، بیوی سے مشورے کرتا ہے، بیٹی کی شادی یوں کریں گے، بیٹے کا گھر یوں بنائیں گے، بیٹے کی نوکری یوں لگے گی، اب گاڑی یوں بدلنی ہے، اب کمیٹیاں ڈالنی ہے، اب بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں، پھر اس کے سود کھانے ہیں، پھر مری میں بنگلے بنانے. اللہ کہتا ہے تو اتنا غور کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تجھے پتہ تمہیں مرنا ہے اور تیری موت کس حال میں آئے. فرما بردار مسلمان، کیا تیری یہ تیاری ہے کہ جب تو اللہ سے ملے تو تو مسلمان ہو؟ جب تیرا اللہ سے آمنا سامنا ہو تو اپنے رب کا دیدار کرے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تیرا شمار فرما برداروں میں ہو، مسلمانوں میں ہو. اللہ تعالیٰ تجھے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا کرے. اس کی ایک پلاننگ ہے، اس کی ایک محنت ہے، اس کی ایک کوشش ہے. یہ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ کرنے سے ہوگا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے. زندگی میں کرنا کیا ہو؟ زندگی ہے کتنی؟ تمہیں موت نہ آئے مگر کس حال میں؟ اسلام پہ مسلمان ہو تو. اور اللہ کا تقوی جو یہ ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھتے اور موت کا تذکرہ کرتے ہیں. عید کے نئے کپڑے پہن کے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اپنے خطبات میں بے شمار پڑھتے تھے تاکہ ہر حال میں تقوی رہے. اور جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرے گا یہاں رہنے کی، وہ اس میں سے گزر جانے کی کوشش کرے گا. اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ کا تقوی، وہ ڈرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے واقف ہے. جو کروں گا اس کے دل میں اللہ کا احساس ہر وقت زندہ رہتا ہے. کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، میں بہت طاقتور ہوں، مگر میرا رب بہت طاقت والا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے. کیا کہتے ہیں ابن مسعود؟ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی رک جا. کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ پھر آواز آئی رک جا. میں مار رہا تھا اپنے نوکر کو، تو میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے جتنی تم اس پہ طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پہ طاقت رکھتے ہیں. وہ اپنی طاقتوں میں مدہوش نہیں ہوتے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبے نہیں ہوتے، وہ اپنی جتنی بھی طاقت ہو وہ اللہ کی طاقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. ان اللہ قوی، طاقت تو اللہ کی.
کہتے میں نے اپنے غلام کو مارنا چھوڑ دیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا. جتنی تو اس پہ طاقت رکھتا ہے اللہ اس سے زیادہ تم پہ طاقت رکھتا ہے. جتنا بھی اقتدار ہو وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، اصل اقتدار تو میرے رب کا ہے. میں بادشاہ بن گیا، خزانوں کا مالک بن گیا، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، اس کی عطا ہے. وہ کسی چیز کو اپنی نہیں مانتا، وہ سب اللہ کی طرف سے مان کہتا ہے. جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو زندگی سنور جاتی ہے. زندگی کس کی سنورتی ہے؟ قد افلح من تزکا، ابھی پڑھیں گے نماز میں انشاءاللہ، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. قد افلح من تزکا، کون کامیاب ہو گئے؟ بلا شبہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے پاکیزگی اختیار کر لی، جنہوں نے تزکیہ اختیار کر لیا. جو پاکی میں آگے، ان کے بدن پاک، ان کے کپڑے پاک، ان کا دل پاک، ان کی سوچیں پاک، ان کی نگاہ پاک، ان کی زبان پاک. تزکیہ صرف دل کا نہیں ہوتا. حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جگہ پہ لکھا اور زندگی میں ہم نے ان سے بہت سنا کہ جب آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں تو پھر دل محفوظ ہوتا ہے. آنکھیں غلط دیکھے تو دل غلط ہو جاتا ہے. دل کو کوئی رستہ نہیں جاتا، آنکھیں اس کا رستہ ہے، کان اس کا رستہ ہے. کان جب غلط سنتے ہیں تو دل غلط ہو جاتا ہے، آنکھیں جب غلط دکھتی ہیں تو دل غلط ہو جاتا ہے. دل کی کوئی نگاہ نہیں، انہی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جب زبانیں غلط بولتی ہیں تو غلط بولنے کا اثر دل پہ آ جاتا ہے. حرام کھانا شروع کر دیں، دل پتھر ہونے لگ جائیں گے. قد افلح من تزکا، تزکیہ اس کا ہوگا، فلاح اس کی ہوگی جو پاکیز کی. تزکیہ اس کی صفت کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ صلی اللہ. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے رب کو، بھولتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس کے لیے کیا کی؟ نماز پڑھی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا. وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کرنا کیا ہے. ساتھ کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر بندے تیری ترجیح کیا ہے اور کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ حیات دنیا کو، دنیا کی زندگی یہی مل جائے اور سمجھ جاؤ والآخرۃ خیر، پھر خیر آگے لفظ وابقا، اور آخرت ہی ہے جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت ہے، اس زندگی کے بعد جو نئی زندگی ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی کہا گیا، اگر قرآن میں ہے پہلے بھی کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے اس میں بھی مذکور تھا. مسلمانوں ان آیتوں کو ہم جانتے ہیں، اکثر کو یہ زبان نہیں آتی ہے، مگر جب یہ پڑھی جائیں ان کا ترجمہ آتا ہو اور وہ ترجمہ دل میں اترے اور وہ ترجمہ زندگی میں اترے. کوئی جمعے میں تھوڑی پڑھتے ہیں، صرف وتر میں روز ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اس کو سوچ کے ذرا رک کے تھوڑا زور دے کے دماغ پہ دل کے دریچے کھول کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے. اللہ خیر رکھے گا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. یہ ضروری ہے، یہ کرنا ہے، ورنہ مر گئے خالی ہاتھ نقصان ہو جائے گا. اللہ اکبر. ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، وہ آیت درمیان میں رہ گئی. کہا کہ جو نیک کرے گا، من عمل سیئۃ فلا یجزى الا من عمل صالحا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها. جو گناہ کرے گا اس کو اس کے برابر مل جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، گناہ کرنے والے کو ایک ملتا ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن يرزقون فيها بغیر حساب.
جو گناہ کرے گا اس کو ایک ہی توبہ کر لے تو معافی کے یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، ہم اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے. قیامت کو کہے گا اے اللہ میں بڑے بڑے گناہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اللہ دیکھ کے اس کو ہنسے گا کہ دیکھ اپنے گناہ ڈھونڈتا ہے. جب اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیاں بنائے گا تو ڈرا ہوا آدمی کہے گا اللہ میں اپنے نامہ اعمال میں اپنی کچھ چیزیں کم دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں دے رہا ہے، میرے بڑے گناہ کتنے ہیں، تاکہ اس کے بدلے مجھے کیا مل جائے. کیسا قادر کریم ہے، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گناہوں کی نیکیاں بنا دیتا ہے. اگر بدلہ بھی دے گا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، مرد ہو عورت، کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ جنت میں چلے جائیں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، یہ یہاں کی روٹیوں کے لیے پریشان ہیں، یہاں کی مہنگائیوں، گیسوں، بجلیوں کو روتے ہیں، پیٹرول ڈیزل کے ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے. اللہ کہتا میرے پاس آ جانا، یرزقون فیہا بغیر حساب، ہم تجھے یا رزق دیں گے بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے. 35-50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ گننا نہیں پڑے گا. انکاؤنٹیبل، انبلیویبل، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے، تو نے کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں، کسی دل پہ اس کا گمان نہیں گزرا جو ہم دینے والے ہیں. یرزقون فیہا بغیر حساب کا بندہ بننا، تو میری طرف آتا ہی نہیں. میں کافروں کی بات کروں مسلمانوں کی کروں؟ اللہ تو کافروں کی بات کرتا ہے. زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. گھمنڈ ہے ان کو، تکبر ہے، ان کا زوم ہے، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں کس طرح کھڑا کرے گا. یار جو ارے معاشرے میں دھیرج پیدا ہو گیا یار، ان مولویوں کو تو صرف ڈرانے کا کام آتا ہے. بڑے بڑے سیانے بندوں کو میں دیکھتا ہوں، انہوں کو ہمیشہ مرن دیا گلیں نے. یار انہوں نے اس دنیا میں انجوائے کرو، زندگی تو لطف اٹھاؤ، رہنا ہے اتنے، جانا تھوڑی ہے. اے زندگی اچھی ہے. اور مولویوں کے پیچھے بچے تمہیں کچھ نہیں کرن دیں گے، یہ صرف قیامت دسن گے، آخرت دسن گے، جنت دسن گے. میں بتا رہا ہوں کہ آیتیں پڑھ رہا ہوں. تکلیف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی اولادوں کو آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو روستم پہ کھڑے ہو کے پروفیسر اپنے بچوں کو گمراہ کرتا ہے اور بیٹا اس دنیا کو بناؤ، یہ قیامت کچھ نہیں آنی، کسی نے نہیں پیدا ہونا. یہ ہمارے معاشروں میں ایتھزم آ چکا ہے، الہاد آ چکا ہے، دہریت آ چکی ہے، آخرت کے منکر آ چکے ہیں، قبر کے منکر آ چکے ہیں، قیامت کے انکاری آ چکے ہیں. اور وہ ہمارے بچے اس کے بج کیا قیامت دنیا کو کارشار بناؤ کی حلال رام ہوتا ہے کی کیا نمازاں کیا ہوتی نیکی، بس اچھی زندگی گزارے، کافر ہم سے اچھے ہیں. انہوں نے جو کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. میڈیا میں بیٹھ کے سرے عام کہتے ہیں. کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا جس نے شراب پینی پی لے، جس نے نہیں پینی نہ پیے. پاکستان میں شراب پہ کیوں پابندی ہے؟ دنیا میں پی جاتی، یہاں بھی پیے، کیا جس کا دل چاہتا ہے پی لے. جس کا کل پرسوں کوئی پتہ نہیں دیکھ رہا تھا میں، اللہ کا خوف ختم ہو گیا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو یہ گھمنڈ ہے کہ وہ اٹھیں گے نہیں. قل بلا وربی، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، اللہ تمہیں ضرور کھڑا کرے گا. اللہ تمہیں ضرور کھڑا. ان کا تو یہ گھمنڈ تکبر سے کہتے نا، کوئی نہیں کھڑے ہونا. قل بلا، ہرگز نہیں، ربی، قسم اللہ کی، لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، اور پھر جو تم نے کام کرتوتیں کی ہیں، جو عمل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہیں دکھائے جائیں گے. سب سے آگاہ کیا جائے گا، سب سے خبردار کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ،
اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آسان؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. میں نے پہلے بھی اس دن آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس چکر میں پڑے ہو؟ میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اللہ کہتا ہے پہلی دفعہ میں نے پیدا کیا، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مجھے پہلے سے آسان ہے. تو نہ کریں، اللہ کے واسطے نہ کریں. سمجھیں ان چیزوں کو، ہم بھول گئے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ کہتا کیا زندگی ان کی، یہ نقشہ کھینچا اللہ نے میرے معاشرے کا. جو ہم سب کرتے ہیں اللہ نے ایک لائن میں سارا معاشرہ کھینچا اس میں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا. ہیپی نیو ایئر آ گیا ہے، اب دیوالی آ گئی، اب ہولی آ گئی، اب بسنت آئے گی، اب پتنگیں اڑیں گی، اب گردنیں کٹیں گی. ہر وقت شغل چاہیے ان کو. آج کل ہم نے بون فائر کرنا ہے، آج کل ہم نے فلاں جگہ جانا ہے. او بھائی جاؤ، سیاحت سے منع نہیں ہے، مگر سیاحت کے نام پہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. سیاحت کے نام پہ بے پردگی نہ کرو. سیاحت کے نام پہ اللہ کے حکم کو نہ توڑو. سیاحت کو ہمارے معاشرے کو برباد نہ کرے. یہ بھی کوئی بندہ ہے لیکن نہ اس کو غم آئے تو تب اللہ کا انکاری ہو جائے، اور خوشی آئے تو اللہ کو بھول جائے. دو کیفیات ہوتی ہے. جب بندے کو اللہ کا بڑا سہارا چاہیے ہوتا ہے، بڑا بندہ اپنے آپ کو قابو رکھے. غم میں حد سے زیادہ گزر جانا اور خوشی میں بھی حد سے زیادہ گزر جانا. آج ساڈے کا جنازہ ہے، وہ سانو کو نصیحت نہ لے کریو. اور بھائی ساڈے کا شادی جے، کوئی مسئلہ نہ بیان کرنا ہے اس ویلے. یہ ہمارے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما هذه الحیاۃ الدنیا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. کھیل تماشا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بنانے والا اس دنیا کو کھیل تماشا کہہ رہا ہے، اور میں اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی ہے. اللہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں، یہ متاع ہے. زندگی تو آگے ہے، دار القرار تو آگے ہے، حیوان تو آگے ہے، سچی زندگی تو آگے ہے. الا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. زینت بس میں سونا لگا، میرے کپڑے سونے ہوں، میں بڑا. اللہ کہتا ہے یہ بناؤ سنگھار، یہ زیب و زینت، یہی دنیا میں نے کمایا. کھیل تماشے، زیب و زینت، بناؤ سنگھار، شب شبا. یہ جو ہم لاہوری میں زبان میں کہتے ہیں نا کہ یار کپڑے چنگے ہونے چاہیے، منہ صحیح، کوچی مار کے سیٹ. بیبیاں کیا بندے اسی مصیبت میں. یہ اللہ نے کہا. اللہ کہتا ہے زینت تو ہم تجھے دیں گے. جمعے کا دن ہوا کرے گا جنت میں، ہم تیرے حسن کو بڑھایا کریں گے. جنت کی ایک ہوا چلے گی، تیری زندگی بدل جائے گی. تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہم تجھے کریں گے یہاں بھی. اور جب دل منور ہوتے تو چہرے منور ہو جاتے ہیں، چہروں پہ رونق آ جاتی ہے. یہ کاسمیٹکس تو ایسے ہوتے ہیں نا. کاسمیٹکس کہتے ہیں مصنوعی کو. کاسمیٹکس کہتے ہیں کسے؟ مصنوعی کو. میک اپ چھوڑیں، ریئلٹی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے تو پھر یہ ظاہری بناؤ سنگھار بہت ضروری نہیں ہوتے، کرنے چاہیے. میں اس کا منع نہیں کرتا، خواتین کو تو بالخصوص اپنے خامدوں کے لیے کرنے چاہیے، مگر یہ اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، زندگی کا مقصد اس کو بنا لینا، یہ کچھ نہیں. وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے سے بڑائی. اس سے بڑی گاڑی میری ہو، اس سے بڑی کوٹھی میری ہو، اس سے زیادہ بینک بیلنس میرا ہو، اس سے بڑا. وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر، تکبر، بڑائی. یہ میرے معاشرے کے مسائل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد. ان کی خواہش کیا کہ ان کے پاس کیا ہو؟ پیسوں کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو. اور جی بس انج یہ نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں اگر اللہ کی فرما برداری میں ہو جائے. ورنہ صرف اللہ کی نافرمانی ہوئی. دنیا کھیل تماشا ہے، نہ کرے اس کو. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کہاں پھرتا ہے؟
واللہ یدعو الی الدار السلام. تو دنیا کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو کس طرف بلاتا ہے؟ جنت کی طرف, سلامتی والے گھر کی طرف. یہاں گھر سلامتی والے نہیں ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے. اللہ سے جنت مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دے رہا ہے. کہتا بندے ادھر نہ پھنس, میری طرف آ. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے, جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت خود نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. الی صراط مستقیم, تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتا ہے تیرے اہدنا الصراط المستقیم میں ہم تجھے صراط مستقیم دیں گے, مگر تو جنت کے راستے پہ آ. تو کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. حدیثیں پڑھنے کو تو آج وقت ہی نہیں ملا, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلی دفعہ پڑھیں گے. قل یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اور جی مجھے فلاں نے گارنٹی دی ہے, فلاں نے ذمہ داری لی ہے. نہیں اس نے کہا کہ آپ کا بچے کا میں دیکھ لوں گا, میرے پہ چھوڑ دیں آپ. یہ وہ بڑا پکا بات کا, اس نے زبان کی, نہیں میرے بچے کا اس نے ہاتھ پکڑ لینا ہے, انہیں میرے موڈے پہ ہاتھ رکھتا جی, انہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے, اور چھوڑ دو اللہ واسطے یہ چیزیں چھوڑ دیں, انہیں میری باں پھاڑ لی ہے, بس میں انہیں مرشد مان لیا, ہوں میری ساریاں تر جانیاں, بس کر دیں اللہ واسطے, بس انہیں میرا ساتھ دینا تو پھر میرا کچھ نہیں بگڑنا. کیا لوگوں سے امیدیں لگانی, کیا لوگوں کے وعدوں کی بات کرنی. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں سب سے سچے وعدے کس کے؟ ان وعد اللہ. اللہ کہتا میرا قرآن پڑھ, میرے وعدے دیکھ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اللہ کے وعدے حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی مصروفیت, دنیا کے کاروبار, دنیا کے لینے دین تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. غرنکم باللہ غرور, اور کوئی دھوکہ تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. میرا دل چاہتا ہے یہ آیت آپ گھروں میں لکھ کے لگائیں, اس کو اپنے موبائل میں نوٹ کریں, اور کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں اس کو. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں اللہ کے وعدے سچے ہیں, ان وعد اللہ حق. جی نماز ظہر میرا دل تو ہوتا ہے, بس مصروفیت, جمعے کا دل تو چاہتا ہے میں پہلے آؤں, کاموں سے فرصت نہیں ملتی. اللہ کہتا سب دھوکہ ہے. عشاء پڑھتا ہوں جی, بس وہ ڈرائیونگ ہوتی ہے, لاہور میں آج کل پتہ آپ کو رش بڑا ہوتا ہے, مغرب تو پھر سڑکوں پہ گزر جاتی, عصر تو میں کیا کروں, پڑھ چاہتا ہوں. او بھائی جان میں تو بس آپ بس میرے لیے دعا کریں. یہ کمال ہے, خود سارے الٹے کام کرنے, دعا کے لیے کس کو رکھ لینا. انہیں بچوں کو میں نے کوشش تو کی قرآن پڑھانے کی, اصل میں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, محلے میں مولوی کوئی نہیں ہے, قاریوں کو میں گھر میں نہیں آنے دیتا. بس وہ کیمبرج آکسفورڈ پڑھ لینا, جب وہ انشاءاللہ 36 سال کے ہوں گے نا پھر وہ قرآن پڑھیں گے. اللہ کہتا ہے یہ تیرے دھوکے ہیں, بس اس کا ویزا لگ رہا ہے تو میں اس لیے نا تھوڑا سا اس کو داڑھی واری سے کہتا ہوں یار مسجد میں بھی نہ جایا کرو, داڑھی بھی نہیں, تیرا نا سوشل میڈیا پہ بھی کوئی آیت حدیث نہیں بھیجنی. بیٹا تمہیں برطانیہ میں جانا ہے, انہوں نے تیرا فیس بک چیک کرنا, اس میں آیتیں حدیثیں ہوئی تو تیرا ویزا. اپنے آپ کو نا یہ دین والے لوگوں سے ہٹا کے رکھنا ہے, تھوڑا سا ماڈرن بن کے رہنا ہے. ہم نے تیرا فیوچر بنانا ہے, ہم نے تیری زندگی ضائع نہیں کرنی. یہ کوئی اور کہتا ہے کہ باپ سمجھاتا ہے, پروفیسر سمجھاتا ہے. بیٹا آیتیں حدیثیں خود پڑھتے ہیں, اس کو لوگوں کو نہیں سناتے. ہم تو اپنے محلے میں جی کوئی قرآن مجید کا درس نہیں کراتے, لوگ ایسے مولوی سمجھنے لگ جائیں گے. تو ہم تو بڑا اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں. ہم نے نہیں تعارف کروایا کبھی کسی کو. میں بھی دفتر میں کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دیتا, ایسے لوگ پھر نظروں میں آ جاتا ہے بندہ. تو اسلام بندے کو اپنے تک رکھنا چاہیے, کسی کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں کاروبار سب کو بتاتا ہوں, مفت کے مشورے لین دینے کے
کسی کو آنے کی ڈاکٹری کا نہیں پتا ہوگا، عیادت کرنے جائے گا نا 18 قسم کے ٹوٹکے بتا کے آئے گا۔ کوئی کسی گھر میں پلاٹ لے لے، جگہ گھر بنا لے، انہوں 20 مشورے دے گا، اتنے کیوں کار لیا، اتنے کیوں نہیں لیا، سامنا پلاٹ، اور کوئی آخرت کی بات ہی نہیں کرے گا۔ کسی کی دکان پہ جائے گا، یہ سودا اتنے کیوں رکھا، اتنے کیوں نہیں رکھا، تہاڈا ملازم اتنے کیوں کھڑا ہوتا ہے، باہر کی کیتا ہے، بورڈ کے کی بنایا، اتنے مشورے دیں گے، مگر کوئی ہے جو آخرت کے مشورے دے؟ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں، اپنے بچوں سے مل کے بیٹھوں اور کہوں آؤ آخرت کا نقشہ بنا لیں، اس دھوکے سے نکل آئیں جس کو اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں نے جینا ہے، او بندے تو نے جینا نہیں، تو نے جانا ہے، تو نے رہنا نہیں، میرے پاس آنا ہے۔ یہ تیرا گھر نہیں ہے، قبرستان تیرا مقام ہے، قبرستان میں جا کے دیکھ، قبروں کی زیارت کیا کر، یہ تجھے موت یاد دلا دے گی۔ قبروں کو جا کے دیکھا کر، ٹوٹی ہوئی بیٹھی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، ہڈیاں نکلی ہوئی قبروں کے باہر، کہ تیرے اندر احساس آخرت پیدا کرے گی، اور تو اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا، تیرا رزق کے بارے میں اللہ پہ یقین کمزور، تیرا آخرت کے بارے میں اللہ کے پہ ایمان کمزور، تیرا دعا کرنے کے بارے میں اللہ پہ ایمان کمزور، تو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا۔ کسی دھوکہ دینے والے شیطان نے تجھے کس کے بارے میں دھوکہ ڈال دیا؟ اور رازق اللہ تو ہے، پھر کی کرنا؟ نہیں، انشاءاللہ رازق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، عبادت بھی اس کی، دعا بھی اس کی، محبت بھی اس سے، فرما برداری بھی اس کی، ہم اسی کے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا ہی رکھے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها۔ یہ حدیث آپ میں سے اکثر کو آتی ہے، مگر اس کو بار بار دہرانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ پوری دنیا کی ویلیو کتنی ہوتی؟ مچھر کے پر کے برابر، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافروں کو اتنا کچھ نہ ملتا، ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، اگر یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ اتنی بھی نہیں، اور ہم نے سب کچھ اس کو دے دیا۔ آخرت کی کوشش کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے، اس کو بار بار بیان کریں گے، اپنے گھروں میں دعوت کے حلقے بنائیں گے، اپنے گھروں میں ترجمہ قرآن کے حلقے بنائیں گے، اپنی دکان کا آغاز کریں گے تو پہلے ترجمہ قرآن پڑھیں گے 5-7 منٹ، سب کو اکٹھا کر کے ارد گرد کے، پھر آگے اپنے گھر میں ہفتے میں ایک ترجمہ قرآن محلے والے کو بنا کے کریں گے، اپنی مسجد میں روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اجتماعی طور پہ ایک آیت کا ترجمہ روز، انشاءاللہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالی ہماری زندگی سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر جهاد المجاہدین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم انصر نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔